ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر رانا ثناءاللہ صاحب، مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور۔ رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ رانا صاحب، ایک طرف وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو کال کی، بہت اچھی بات ہے، انہوں نے کہا مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے کہا تھا وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں کہ وہ آئیں گے تو ہم ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائیں گے جب وہ اڈیالہ جیل میں اگر عمران خان سے ملنے جائیں گے، اور آپ نے کہا طنز نہیں کر رہا ہوں میں، سیریسلی یہ بات کر رہا ہوں، مگر ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی ہے ان کی اپنے لیڈر کے ساتھ۔ اب وہ ملاقات نہیں کریں گے تو پھر اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ معاملات بہتر ہوں، ملنے نہیں دیں گے تو معاملات کیسے بہتر ہوں گے؟ نہیں دیکھیں، تو یہ کہا تھا کہ میں جو وزیر اعلیٰ بنا ہوں تو میں اس لیے بنا ہوں کہ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ تو اب یہ معلوم نہیں کہ وہ وہاں ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا وہاں پہ آگے انہوں نے کوئی خودکشی کر رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں جیل حکام جو ہے وہ کوئی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ جیلوں میں جو ہے وہ ملاقاتیں جو ہے وہ ان کو ارینج کرے یا ان کو مینج کرے۔ یہ علیحدہ سے جس کا اختیار ہے اسے انہیں چاہیے کہ وہ اپروچ کریں، اور اگر کوئی انتظامی اتھارٹی جو ہے وہ ان سے تعاون نہیں کرتی تو عدالت میں جائیں۔ ایسا اگر دیکھیں نا، نہیں راز صاحب، جن کا اصل میں اختیار ہے انہیں وہ کیسے اپروچ کریں، مگر جن کا آئین اور قانون کے تحت اختیار ہے، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب، کیونکہ اڈیالہ پہ وزیر اعلیٰ پنجاب، تو بات کر کے کم از کم، یا پھر جن کا اصل میں اختیار ہے ان سے بات کر کے کوئی راستہ تو نکالا جا سکتا ہے نا، تاکہ بدمزگی کی طرف صورتحال نہ جائے۔ نہیں تو شاید پھر اپنی اوقات میں رہیں نا، پھر اپنی اوقات اور اپنی طاقت کے مطابق بات کرنی چاہیے نا۔ جس دن انہوں نے وہ منتخب ہوئے ہیں تو اس دن وہ جو بات کر رہے تھے تو انہیں اس بات کا احساس ہے جس کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں۔ اگر اس کی طاقت اتنی ہی ہے یا اس کا اختیار اتنا ہی ہے تو پھر اسے اس کے مطابق جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ اس دن تو وہ اس طرح سے جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ جیسے اس ملک میں وہی وہ ہیں اور پتہ نہیں آنے والے دنوں میں وہ کیا کر دیں گے۔ تو نہیں راز صاحب، یہ تو پھر یہ تو للکارنے والی بات ہے، پہلے بھی ہو چکا ہے کہ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا میں سے لوگ لے کے آئے تھے، آپ تو یہ پھر دعوت ہی دے رہے ہیں کہ جی جاؤ کرو چڑھائی اسلام آباد پہ، یہ تو پھر آپ جو انسٹیبلٹی ہے، عدم استحکام کو دعوت دینے والی بات ہو گئی۔ یہ تو نہیں، یہ دعوت ہم نہیں دے رہے، یہ ایک پاگل پن ہے، یہ ایک کلٹ ہے جو سیاست نہیں کر رہے، جو جمہوری راستے پہ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ میں آن ریکارڈ ہوں پچھلے 1 سال سے، میں نے کم از کم 100 مرتبہ یہ بات کی ہے، اپنی پارٹی کو بھی اور اپنی لیڈرشپ کو بھی ہر میٹنگ میں یہ بات کہی ہے کہ ہمیں ڈائیلاگ کرنا چاہیے، ہمیں جمہوری راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن آگے سے جو ان کا رویہ ہے وہ نہ جمہوری ہے، نہ وہ ڈائیلاگ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، نہ وہ کسی کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہیں، اور وہ ایک ہی ماڈل پہ بیٹھے ہیں۔ تو وہ اگر پھر افراتفری اور مگر راز صاحب دیکھیں، ملک میں وزیر اعظم نے انارکی چاہتے ہیں تو پھر روکا تو جائے گا۔ نہیں، مگر راز صاحب دیکھیں، وزیر اعظم نے انہیں کال کی، اب ایسا تو نہیں ہے نا انہوں نے آگے سے وزیر اعظم سے بدتمیزی کر دی کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا، انہوں نے وزیر اعظم سے درخواست کی کہ جی مجھے میرے لیڈر سے ملوا دیں، میں نے کابینہ بنانی ہے، مشورہ کرنا ہے، اہم پالیسی معاملات پر مشورہ کرنا ہے، چاہے افغان مہاجرین ہوں یا پھر دہشت گردی کے معاملات ہوں۔ تو اسی طریقے سے آگے بڑھا جاتا نا کہ ایک بندے کو آپ سسٹم میں آنے تو دیں، وہ وزیر اعلیٰ بنا ہے، اور وزیر اعلیٰ ایک پریشر اس کے اوپر یہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ کو ہٹایا گیا کہ وہ کردار نہیں ادا کر سکا جو توقع کر رہے تھے عمران خان صاحب، تو آپ تو آلریڈی پریشر ڈال رہے ہیں جو پہلی پریشر ہے۔ نہیں، شاہ زیب کو وزیر اعظم کو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے، ملاقات تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کروانی ہے نا، وزیر اعظم نے تو نہیں کروانی، وزیر اعظم کا اختیار تو نہیں ہے۔ مطلب پنجاب حکومت کس کی ہے؟ نون لیگ کی ہے؟ نہیں، پنجاب حکومت جس کی بھی ہو، تو اگر اس نے ملاقات کرنی ہے تو ملاقات کا اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے، نہ وہ چیف منسٹر کے پاس ہے، وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کا اختیار ہے۔ راجہ میں پہلی دفعہ مجھے تو پتا چلا کہ کسی جیل کا سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ نہ وزیر اعظم کی سننے گا، نہ مریم نواز کی سنے گا، وہ خود فیصلہ کرے گا، وہ کسی کی نہیں سنے گا۔ میں نے جب کب یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم کی نہیں سنے گا یا چیف منسٹر کی نہیں سنے گا؟ اگر وہ بات کریں گے تو اسے وہ ضرور سنے گا، لیکن اختیار تو اسی کا ہے نا۔ تو یہ اتنے ماشاءاللہ جو ہے وہ تگڑے چیف منسٹر ہے جو للکار رہے ہیں پوری قوم کو اور پورے سسٹم کو، تو انہیں چاہیے کہ وہ اسے فون کریں سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہ بھئی میں آ رہا ہوں
اور ملاقات کراؤ میری. مگر ابراز صاحب اس وقت ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف ہر اس چیز کے خلاف کھڑی ہے جو ریاست کا جو بھی ابھی اس وقت موقف ہے، چاہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو، کارروائیوں کے حوالے سے، وہ بالکل دوسری سائڈ پر کھڑے ہیں کہ جی مذاکرات کریں. ریاست کہتی ہے بہت مذاکرات کر لیے، رزلٹ نہیں نکل رہا، پاکستان میں ظاہر ہے دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. اور دوسرا، اگر ریاست کہتی ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے پالیسی، وہ اس کے بھی خلاف کھڑے ہیں. پھر تیسرا، تحریک لبیک کے حوالے سے ریاست آگے بڑھ رہی ہے کہ جن جتھوں کو نہیں کرنے دی جائے گی تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے باقاعدہ طور پر، عمران خان صاحب نے بھی، وہ تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اب پالیسی کیا ہے کہ انہیں یہ جانا جائے گا کہ یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو بس یہ خلاف ہیں اور ان کو انہی کے ساتھ ہی سمجھا جائے گا، یا پھر انہیں اس طرف لانے کی کوشش کی جائے گی بات کر کے؟ شاہزیب، اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، ان کو آپ سیاسی جماعت کہیں یا نہ کہیں، وہ پاکستان کے خلاف کھڑے. وہ ہر معاملے میں جو ہے وہ ایک ایسی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں کہ ملک میں افراتفری ہو، ملک میں انارکی ہو، ملک میں فتنہ ہو. وہ ہر اس عمل کے خلاف ہوں گے جو ملک میں امن لائے، ملک میں جمہوریت لائے، ملک کو عزت دے، ملک کو آگے لے کے جائے. وہ ہر اس چیز کے خلاف ہے. اور ان کا عمل آپ نے یہ 3-4 حوالے دیے ہیں، آپ اور بھی 10 حوالے دے سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کھڑے ہیں. اور یہ رویہ جو ہے ان کا، یہ درست نہیں ہے. انہیں اپنا یہ رویہ درست کرنا چاہیے. اگر وہ اپنا رویہ درست نہیں کریں گے تو پھر جس صورتحال میں ہے اس میں کوئی بہتری کے امکانات مجھے تو نظر نہیں آتے. رانا صاحب، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور تصادم ہی ہوگا تو ٹھیک ہے، پھر تصادم ہو. آپ کو تصادم ہی دکھ رہا ہے نئے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ؟ بہرحال انہوں نے جو خیالات کا اظہار اب تک کیا ہے اس سے تو کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آتی. لیکن اگر کل کو اپنی وہ پالیسی پہ، اپنی سوچ پہ وہ کوئی ریویو نظر ثانی کرتے ہیں تو اس سے بہتری ہو سکتی ہے. رانا صاحب دیکھیں، آج بڑا اہم اجلاس تھا وفاقی حکومت کی زراعت افغان مہاجرین کے حوالے سے میٹنگ تھی، وہ نہیں آئے. اور انہوں نے خود میں کہا ہے کہ اس لیے معذرت کی میں نے کیونکہ خیبر پختونخوا کی عوام نے عمران خان کو ووٹ اور مینڈیٹ دیا، اور جب تک میں عمران خان سے مل کر پالیسی گائیڈ لائنز نہیں لیتا تو کسی ایسی میٹنگ میں شرکت صوبے کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوگی. سفر تو خیبر پختونخوا کے عوام کریں گے، پاکستان کے عوام کریں گے، تو یہ پھر اسی طریقے سے چلے گا کہ ٹھیک ہے پھر ضد ہے تو ضد ہے، نہیں ملنے دیں گے آپ کو، آپ نے نہیں آنا اجلاسوں میں. مت ہے نہیں شاہزیب، یہ سفر کریں گے تو ان کے اس رویے کی وجہ سے کریں گے نا. اگر وہ چیف منسٹر بنتے ہیں تو چیف منسٹر بننے کے بعد حلف اٹھاتے ہیں اور اس حلف میں وہ آئین اور قانون کا پابند رہنے کا وعدہ کرتے ہیں پوری قوم سے. آپ مجھے بتائیں کہ کس قانون اور کس جو ہے وہ آئین میں کے آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے آئینی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے جو ہے وہ کسی سے، وہ کوئی بھی ہو، اس کا کوئی بڑا بزرگ ہو، اس کا کوئی لیڈر ہو، یا اس کا کوئی ماننے والا ہو، یا وہ کسی کے ماننے والا ہو، تو حالت میں یہ لکھا تھا کہ میں اسی سے پوچھ کے سارا کام کروں گا. اس نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ادا کرنے کا حلف اٹھایا ہے، پوری قوم کے سامنے حلف اٹھایا. وہ پڑھے اپنے حلف کو اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے. کہیں پہ نہیں یہ لکھا کہ مطلب یہ کس قانون میں لکھا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کو اس کے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جائے گا اگر وہ ملنا چاہے گا؟ نہیں، یہ تو کسی قانون میں نہیں لکھا، اور یہ بھی کسی قانون میں نہیں لکھا کہ اگر کوئی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کسی کو لیڈر مانتا ہے یا کسی کو پیر فقیر مانتا ہے تو اسے جو ہے وہ ہر عمل کرنے سے پہلے وہاں پہ وہ جو ہے وہ دسترس دی جائے گی تو پھر وہ عمل کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا. وہ آئینہ پڑھے وہاں پہ کوئی لکھی ہے ایسی چیز جس کا اسے حلف دیا گیا ہے. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم نے تحریک انصاف کو بھی پروگرام میں اپنا موقف دینے کے لیے دعوت دی مگر وہ نہیں آئے.